السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی. اور آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ 4 بجے شام کو نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں. کل پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عتیق شاہ کی طرف سے جاری کردہ ایک حکم نامے کے مطابق اگر آج 4 بجے تک سہیل آفریدی سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے حلف نہ لیا تو پھر جو بابر سلیم سواتی جو اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے وہ ان سے حلف لیں گے. بظاہر یہ عدالتی حکم کے ساتھ ہی سب کچھ ہوگا، مگر ایک بہت بڑی شکست ہے اس بیانیے کو یا اس تاثر کو جو گورنر خیبر پختونخوا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دیا جا رہا تھا کہ شاید وزیر اعلیٰ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا استعفیٰ کیونکہ منظور نہیں ہوا تو یہ سارا جو صوبائی اسمبلی میں انتخابی عمل تھا سہیل آفریدی کا وہ انتخابی عمل ہی غیر آئینی تھا، تو اس لیے یہ سہیل آفریدی الیکشن میں شامل ہی نہیں ہو سکتے تھے. بہرحال ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد سہیل آفریدی کا کیا ایجنڈا ہوگا، کیا اہم ملاقاتیں ہوں گی اور کس سمت میں خیبر پختونخوا صوبہ جائے گا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اور اس کے بعد دوسری جو عام خبر ہے، بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اڈیالہ جیل سے کل رات گئے ایک پیغام جاری کیا ہے. وہ پیغام بھی ہم پڑھ کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہے اور اس سلسلے میں بات کریں گے. اور پھر آخر میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کا وہ سلوٹ جو بڑا مشہور ہوا ہے اور صدر ٹرمپ کو انہوں نے وہ سلوٹ لگایا ہے، وہ سلوٹ لگانا کتنا ضروری تھا اس کے اوپر بھی بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں اسد طور، معروف بلاگر اور جرنلسٹ، آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں. تو اسد طور صاحب، سب سے پہلے تو جو پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہے میرے خیال میں اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی انتہائی غیر سنجیدہ ان کا رد عمل تھا سہیل آفریدی کے انتخاب کے اوپر، اور اسی وجہ سے کل ان کے اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی ان کو کراچی سے خصوصی طیارے کے ذریعے واپس پشاور پہنچنے کا اور اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے کا کہا. اور آج وہ گورنر جو ہیں وہ حلف بھی لے لیں گے. تو کتنا اہم سمجھ رہے ہیں سہیل آفریدی کے انتخاب کو، خاص طور پہ جو انہوں نے پہلی تقریر کی ہے صوبائی اسمبلی کے اندر؟ آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا بطور ایک صوبہ اور پی ٹی آئی بطور ایک سیاسی جماعت اب زیادہ جارحانہ انداز اپنائے گی پاکستان کی سیاست میں، اور عمران خان کی رہائی کے لیے خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ پہ، عدالتوں پہ یا حکومت پہ کوئی دباؤ بڑھے گا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے حالات؟ اچھا، ایک بات مجھے متی بھائی آپ کی بات کے ساتھ ایک ہلکا سا ڈس ایگریمنٹ کر دوں. گورنر خیبر پختونخوا کا رویہ غیر سنجیدہ نہیں تھا، وہ استعمال ہوئے ہیں. جو سہیل آفریدی کا انتخاب ہے اس کو ڈیلے کرنے، اس کو متنازع کرنے کا جو ایک کوشش تھی اس میں وہ استعمال ہو گیا، اور جو استعمال کرتے ہیں بعد میں ابینڈن کر دیتے ہیں. تو اب وہ انہوں نے اپنا کردار ادا کر دیا، عدلیہ نے وہ کردار ادا شاید نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ کی توقعات کے مطابق. تو سہیل آفریدی بن گئی چیف منسٹر، لیکن ان کا انتخاب بہت ہی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت اہم ہے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی رائز پر ہے اور فوجی آپریشنز کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو ہو رہے ہیں لیکن فل فلیج آپریشنز کے لیے فوج پر تول رہی ہے. افغان طالبان سے ہمارے حالات خراب دن بدن ہوتے جا رہے ہیں، افغانستان انڈیا سے ہاتھ ملا رہا ہے. تو ایک ایسا صوبہ جو ٹرمائل کا شکار ہے اس میں سہیل آفریدی کا آنا جو آپریشنز کو اس طرح سے انڈورس نہیں کرتے، اور پھر ایک ایسے وقت میں آنا جب عمران خان کو معلوم تھا کہ اس کی پوری پارٹی ڈی مورلائز ہو چکی ہے. اب وہ نہ احتجاج کر پا رہی ہے، نہ وہ اپنی قیادت پر اعتماد کر پا رہی ہے. اور پھر عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کو چنا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کھل کے سہیل آفریدی کو اپوز کر کے دراصل پی ٹی آئی کا کارکنوں کا اعتماد بڑھا دیا سہیل آفریدی کا. اٹ مینز یہ جو آئے ہیں ہی از سم باڈی، کہ وہ مجبور ہوئے کہ پشاور میں آ کے پریس کانفرنس کریں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اور پھر آپ نے اتنا کھل کے پیغام دیا کہ ہم سہیل آفریدی، انہوں نے کہا کہ اگر اینٹی اسٹیٹ ہیں تو نہیں ہو سکتے. ڈی ڈی ایس پی آر نے کہا کھل کے. اور پھر
جو ان کے ارد گرد جتنے بھی ان کے سدھائے ہوئے صحافی ہیں وہ پچھلے کئی دنوں سے کھلم کھلا کہہ رہے تھے کہ سہیل آفریدی پہ تو کراس لگا ہوا وہ نہیں آتے. انصار عباسی صاحب سٹوریز کر رہے تھے کہ یہ کپ جو ہے نا چائے کا یہ لبوں سے تھوڑا دور ہی رہ جائے گا اور وہ بن نہیں پائیں گے, یہ جو جلد بازی کر رہے ہیں یہ نہیں بن پائیں گے, اتنا کچھ کہا جا رہا تھا. آپ کے خیال میں یہ سب استعمال ہوئے؟ سب استعمال ہو گئے, استعمال بھی ہوئے, ایکسپوز بھی ہوئے اور معذرت کے ساتھ گندے بھی ہوئے. ٹھیک ہے, اور باقی جو کسر رہ گئی تھی وہ آپ نے پوری کر دی. وہ ہم نے پوری کر دی, ان کو بیان کر کے کہ یہ کیا کر رہے تھے. تو وہ چیزیں, تو اس سب میں سہیل آفریدی کا پریویل کرنا, عمران خان کا پریویل کرنا پی ٹی آئی کے لیے ایک مشکل ترین حالات میں, جب ان کی واحد امید کی جو کرن تھی ڈونلڈ ٹرمپ وہ بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ہاتھ ملا چکے ہیں, تو پھر ایسے میں پی ٹی آئی کو بہت ضرورت تھی ایک مورال بوسٹر کی, وہ لگ گیا. اچھا اسد, میرے خیال میں تو سہیل آفریدی نے جو کچھ بھی کیا وہ سب کو اس کی توقع تھی, مگر آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ علی امین گنڈاپور بھی جب وزیر اعلیٰ بنے تھے تو انہوں نے بہت ہی بلند بانگ دعوے کیے تھے, اور اس وقت تو توقعات اور امیدیں اس لیے بھی زیادہ تھیں کہ عمران خان ابھی نئے نئے جیل میں گئے تھے, اور اس وقت توقع یہ تھی کہ اب احتجاج بھی ہوگا اور پبلک رد عمل ہوگا, اور علی امین گنڈاپور صاحب کی قیادت میں کہیں تو غلط نہ ہوگا, احتجاج ہوا بھی اور بڑا بھرپور احتجاج بھی ہوا. مگر کیا یہ توقع کرنا کہ اب اس سے زیادہ جارحانہ احتجاج ہوگا, مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب جو پبلک ری ایکشن ہوگا اس میں وہ والی جاریت ہوگی. میرے خیال میں پی ٹی آئی کی حکمت عملی بھی اب تبدیل ہوگی. فوج بھی اچھی طرح جانتی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ کسی صوبائی وزیر اعلیٰ کا اگر فوجی آپریشن کی مخالفت ہے بھی تو یہ تو فوج کے اوپر ہے نا, اور وفاقی حکومت کے اوپر ہے. وہ آج اعلان کر دے کہ فوجی آپریشن تو پہلے بھی نہیں ہو رہا تھا, اب بھی نہیں ہو رہا, یہ تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے, تو منطقی لحاظ سے صوبائی حکومت یا سہیل آفریدی کے لیے ایسے انٹیلیجنس بیس یا ٹارگیٹڈ آپریشن کی مخالفت کرنا مشکل ہو جائے گا. تو ایک قسم کے سیف پیسج یا فیس سیونگ صوبائی حکومت کو بھی مل جائے گی, سہیل آفریدی کو بھی مل جائے گی کہ ہمارے آنے کے بعد جو ہے اب وہ جو فوجی آپریشن ہے وہ اس طرح کا نہیں ہو رہا. اور ویسے بھی دیکھیں یہ جو کچھ بھی خیبر پختونخوا میں ہو رہا تھا اس کو ابھی تک کوئی نام نہیں دیا گیا تھا. ماضی میں جتنے بھی فوجی آپریشن آپریشن شیر دل اور اس کو نام دیا گیا تھا. جی جی, تو یہ مارجن ابھی بھی ہے, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت ابھی بھی وہ یہی کہتی ہے کہ آپریشن کون سا ہے, یہ آپریشن تو پہلے ہی نہیں ہو رہا تھا. مگر عملی طور پہ آن گراؤنڈ جو سرگرمیاں ہیں, آپ انہیں آپریشن کا نام دیں یا نہ دیں, وہ سرگرمیاں تو اسی انٹینسٹی سے جاری ہیں اور جاری رہیں گی. اب مسئلہ یہ ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو کچھ خیبر پختونخوا کے اندر جو نقصان ہوا ہے ہمارے فوجی اہلکار اور افسران جو شہید ہوئے تھے, تقریباً 19 کے قریب شہید ہوئے تھے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ شروع ہونے سے پہلے. 23 سے بعد میں 23 اور 25 تک گئے. جی جی, اس سے پہلے 22 ہوئے تھے, 2 دن مسلسل, ایک دن 13 میں 11 ہمارے فوجی افسران اور اہلکار شہید ہوئے, اگلے دن اورنگزیب ایجنسی میں ہمارے 11 فوجی افسران اور اہلکار شہید ہوئے, پھر اس سے اگلے دن ہم نے بمباری کی افغانستان میں. بالکل. تو میرا یہ خیال تھا کہ ایک باقاعدہ حکمت عملی کے تحت ایک تو ہم نے یہ بھی ضروری تھا دنیا کو بتانا کہ یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے یا فتنۃ الخارج ہے, ان کی جو سرگرمیاں ہیں ان میں افغانستان بھی ملوث ہے اور انڈیا بھی. اور ایک ایسے وقت میں کہ جب انڈیا کے وزیر خارجہ افغانستان کے وزیر خارجہ انڈیا میں دورے پر تھا, یہ ایک بڑا ہی ایک اپرچون مومنٹ تھا, ایک بڑی ایک اچھی میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹی تھی پاکستان کے پاس کہ انٹرنیشنلی یہ بتانا کہ جو کچھ افغانستان سے ہو رہا ہے وہ انڈیا اور افغانستان مل کے کر رہے ہیں. تو بڑا ٹائملی جو کچھ بھی ہوا, اور ہم نے دیکھا کہ بعد میں پاکستان نے برملا تو اعتراف نہیں کیا کابل پہ کیے بامبنگ کا, مگر حقیقت یہی ہے اور مختلف ذرائع سے یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان نے بھرپور انداز سے جو دہشت گردی کے واقعات تھے, جو ہمارا جانی نقصان ہوا, اس کا ایک قسم کا بدلہ لے لیا. اور ایک ایسے وقت میں لیا کہ جب آلریڈی جو خیبر پختونخوا کے اندر امن و امان کی صورتحال تھی وہ اتنی گمبھیر ہو چکی تھی
کہ نئے وزیر اعلیٰ کے لیے سہیل آفریدی کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ وہ آپریشن نام کی تو مزاحمت کر سکیں گے، لیکن اصل میں انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں ان کی مزاحمت یا ان کو روکنا سہیل آفریدی کے لیے بھی ناممکن ہوگا۔ عمران خان مجھے لگتا ہے کہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوگا کہ ایک طرف آپ نے اپنے لوگوں کو تحفظ دینا ہے، دوسری طرف آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو تحفظ دینا ہے، عمران خان کے لیے رہائی کے لیے کام کرنا ہے، تو یہ ایک بڑی کشمکش ہوگی، یہ بڑی جاری کشمکش ہوگی۔ پہلی مرتبہ وفاق کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہوں گے، لیکن صوبے کے اندر یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ اور ایک صوبائی حکومت براہ راست آمنے سامنے ہوگی، اور اس میں سہیل آفریدی کی کتنی بات مانی جائے گی، بیوروکریسی ان کے ساتھ کتنا تعاون کرے گی، پولیس ان کے ساتھ کتنا تعاون کرے گی، پولیس کے جو خفیہ ادارے ہیں، اسپیشل برانچ ہیں، کیا وہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو جواب دہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ تمام ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ جس قسم کے حالات ہیں خیبر پختونخوا میں تو سہیل آفریدی کے لیے کوئی زیادہ سپیس ہوگی۔ علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس بھی نہیں تھی، جس کا ہم نے ثبوت ان کے آخری دنوں میں دیکھ لیا۔ ایم ایل ولی کی جب سیکیورٹی ہٹائی گئی تو انہوں نے فون کر کے کہا کہ یہ میں نے نہیں کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس ہے کا آئی جی ہے، اور اس نے وزیر اعلیٰ اس وقت کے علی امین گنڈاپور کو اعتماد میں لیا ہی نہیں، ان سے پوچھا ہی نہیں، اور ایم ایل ولی کی سیکیورٹی ہٹا دی۔ تو یہ تو حالت ہے وزارت اعلیٰ کی جو اس وقت خیبر پختونخوا میں ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سہیل آفریدی پبلک کو کتنا موبلائز کرتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو امتحان ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ابھی حال ہی میں جو آزاد کشمیر میں بڑا کامیاب ایک احتجاج کیا گیا، اور اس کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ لوگ سڑکوں پہ نہیں نکلے، اور احتجاج بھی یہی تھا کہ سڑک پہ بھی سب لوگ غائب، گاڑیاں بھی غائب، شٹر ڈاؤن، مارکیٹیں، بازار، دکانیں بند۔ تو کیا سہیل آفریدی ایسا احتجاج کر سکتے ہیں جس میں لوگوں کو سڑکوں پہ پہلے نکالے بغیر ثابت کریں کہ صوبہ کہاں کھڑا ہے، اور پھر اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے کیا اس کے لیے سہیل آفریدی تیار ہیں بطور ایک وزیر اعلیٰ؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے۔ میرے خیال میں ان کے پاس بہترین ہتھیار یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک ایسا احتجاج کریں جیسا احتجاج جوائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر نے اپنے گھر میں بیٹھ کے جیسے بھی قوم پرستوں نے کیا کینالز کے ایشو پہ، ایگزیکٹلی، اور سندھ کے قوم پرستوں نے بھی کیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان نے اب کوئی بڑا پیغام بھیجا ہے اڈیالہ جیل سے، وہ ایگزیکٹلی کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو پیغام دیا کہ آپ میرے اوپننگ بیٹسمین ہیں، لہذا کھل کر کھیلیں، یعنی کہ انہوں نے سہیل آفریدی کو بتایا کہ آپ نے اوپننگ بیٹسمین ہے تو آپ نے اننگز ہی جارحانہ سٹارٹ کرنی ہے تاکہ ایک اننگز کی ٹون سیٹ ہو جائے، رن ریٹ نیچے نہ آئے۔ نہیں، رن ریٹ بڑا چیلنجنگ ہے، جارحانہ کھیلنا ایک بات ہے اور سکورنگ کرنا دوسری بات ہے۔ اینی وے، دوسرا انہوں نے ایک بات جو اور کہی بڑی دلچسپ تھی، انہوں نے کہا کہ جی ہم سب سے بڑی جماعت ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے سے منسلک لوگوں کو غدار کہہ دینا کہ وہ کسی پالیسی سے متفق نہیں ہے، یہ انتہائی خطرناک عمل ہے۔ انہوں نے کہا اس بنیاد پر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا اور ریاست مخالف لیبل لگانے کی دکان بند ہونی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے ڈائریکٹ ڈی جی ایس پی آر کو ایڈریس بھی کیا۔ انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور ہم ڈی جی ایس پی آر نہیں، خیبر پختونخوا کے عوام کو جواب دیں ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ ہمیں دباؤ میں لائیں گے، دھمکائیں گے، غدار، ریاست مخالف کہہ کے۔ ہم وہاں کے لوگوں کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں۔ دہشت گردی کے بارے میں آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن میری نظر میں جو چیز میٹر کرتی ہے، جس طرح سے ڈی جی ایس پی آر نے دہشت گردی کے واقعات کے آڑ میں وہاں پر جا کر ایک پوری سیاسی پریس کانفرنس کر دی، لگتا ہے عمران خان بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی سامنے وہی بیان کر رہے ہیں، لیکن اصل میں مدعا ان کا ہے کہ مجھ سے بات کرو۔ سہیل آفریدی کا بھی ٹاسک ادھر دہشت گردی کے خلاف جنگ سے زیادہ اس ایشو کو ہائپ دے کر اصل میں عمران خان تک پہنچ رہا ہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے بات لائیں۔ اور وہ سہیل آفریدی نے کہہ بھی دیا پہلی تقریر میں کہ میں آج سے اقدامات شروع کروں گا عمران خان کی رہائی کے۔ تو یہ تمام جو کھیل ہے، مجھے یہ لگتا ہے متی بھائی یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے زیادہ یہ اڈیالہ جیل کے ارد گرد گھومتا ہے۔ جب تک عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں، یہ ایشو کے اوپر آپ کہیں کہ ایک
رہے گی رفٹ صوبائی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں. اچھا اسد، اس حوالے سے میں کوئکلی ایک ضرور بات کر دوں کہ ہم جو بار بار سنتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی، فرد واحد کی رہائی، میں نے بھی کئی دفعہ کہا کہ یہ صرف ایک کاز نہیں ہو سکتی، اور بہت سی کاز ہیں جن کو لے کے چلنا چاہیے. کوئی نیشنل ایکشن پلان ہونا چاہیے، کوئی ڈیموکریسی کا پلان ہونا چاہیے، سویلین بالادستی کی بات ہونی چاہیے، میں نے بھی بہت دفعہ کہا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی رہائی کسی فرد واحد کی رہائی کا معاملہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان تو کیا جیل میں ہیں ہی، مگر اس وقت ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت بھی جیل میں ہے، اور ایک صوبے کا سب سے بڑا اور بھاری مینڈیٹ بھی جیل میں ہے. جی. ایک صوبے کا نیا وزیر اعلیٰ بدلا اس لیے ہے کہ اس صوبے کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جا رہا تھا. تو یہ صرف عمران خان کی رہائی نہیں ہے، عمران خان ہے ایک، اس کے پیچھے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا صوبہ ہے. تو یہ جب ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے لوگ یا پی ٹی آئی والے نکلتے ہیں تو بیسیکلی اوور آل ایک سمبولکلی اگر دیکھا جائے تو اس کی رہائی جو ہے وہ پورے صوبے کی رہائی ہے. اور ایک قسم کا آپ نے ایک صوبے کے لیڈر کو یرغمال بنا کے، ہاسٹیج بنا کے پورے صوبے کو ہاسٹیج رکھا ہوا ہے. جیسے آپ نے عمران خان کو ہاسٹیج رکھ کے پوری پی ٹی آئی کو اور کروڑوں عوام کے ووٹ کو ہاسٹیج رکھا ہوا ہے. بالکل یہی بات ہے. آگے کیا بول رہے ہیں عمران خان صاحب؟ اچھا، پھر انہوں نے فوج کو بہت طریقے سے، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ڈفرینشیٹ کیا کہ میری لڑائی ادارے سے نہیں ہے، کچھ شخصیات سے ہے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری فوج سے کوئی دشمنی نہیں ہے، فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اور عوام بھی میری ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے خاندان کے لوگ فوج میں رہے ہیں. 1965 کی جنگ میں زمان پارک کے 8 میں سے 7 گھروں کے لوگ فوج میں ملک کا دفاع کر رہے تھے جو میرے خاندان سے تھے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ میں فوج کے سپاہیوں کا خون بہتا ہے، اس کے علاوہ بدامنی پھر بھی قائم رہتی ہے، دونوں طرف سے لوگ مارے جاتے ہیں، جس کا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ صرف ملٹری آپریشنز دہشت گردی کا حل نہیں ہے. ہمارا اصولی موقف ہے خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشنز قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں اور وہ اپنے علاقوں سے دربدر ہوتے ہیں. کئی دہائیوں سے بڑے آپریشنز کر کے دہشت گردی ختم کرنے کی کوشش میں ہے، مگر یہ ناسور ختم نہیں ہو رہا. ہر سال بہت قیمتی خون بہہ رہا ہے، کبھی فوج اور کبھی پولیس کے اہلکاروں کی شہادتیں ہوتی ہیں، تو کبھی معصوم شہری دہشت گردی کی بازی میں جان کی بازی ہار جاتے ہیں. اچھا، یہ میں آپ کو ایک چیز کلیئر کروں، یہ بار بار کہہ رہے ہیں عمران خان کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے، معصوم لوگوں کی جانیں بھی اس میں جا رہی ہیں. بنیر میں جیسے سویلین کیجویلٹیز ہوئی جس کو ہم کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، میری اپنی فیملی فوج میں سرو کر رہی ہے. اچھا، یہ صرف عمران خان کی فیملی کی بات نہیں ہے، یہ 4 کروڑ جو عوام ہیں خیبر پختونخوا کے، ان میں سے بڑی تعداد جو ہے فوج میں 30% فوج کا حصہ خیبر پختونخوا کے پختونوں کا. تو کیا آپ عمران خان یا ان کے نامزد وزیر اعلیٰ کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ غدار ہیں، یہ لوگ ملک دشمن ہیں، تو آپ بالواسطہ طور پہ اس وزیر اعلیٰ کو نہیں، اس خیبر پختونخوا کی پوری اسمبلی کو غدار کہہ رہے ہیں، وہ خیبر پختونخوا کے تمام عوام کو غدار نے ووٹ کیا. اور یہ جو عوام ہے یہ غدار نہیں ہے. بالکل. یہ خیبر پختونخوا کے عوام میں آپ نے خود کہا کہ 30% لوگ فوج میں ہیں، تو وہ کیوں اپنے بھائی، بیٹوں، باپ، ان کو کیوں وہ ان کے خلاف بات کریں گے؟ وہ بھی جانتے ہیں خیبر پختونخوا کے عوام کہ فوج بطور ادارہ قابل عزت ہے. اور شہباز شریف نے جو سلوٹ امریکی صدر کو ایسے کر کے مارا ہے، وہ بلکہ وہ خیبر پختونخوا کے عوام ایسے کر کے سلوٹ کرتے ہیں فوج کو. مگر کیا ہے کہ ان کے اس سلوٹ کے جواب میں ان کو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ جو منتخب اسمبلی ہے جو سہیل آفریدی کو منتخب کر رہی ہے، یہ فوج کی دشمن ہے، یہ غدار ہیں، یہ دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ توہین آمیز میں سمجھتا ہوں الزام کسی صوبے کے لیے اور عوام کے لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے منتخب نمائندے کو جو آج حلف اٹھانے جا رہا ہے، آپ ان کو دہشت گردی کی اعانت کا الزام لگا رہے ہیں. بالکل. آپ سے صرف دیر اس بات کی ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلا، ورنہ ابھی سہیل آفریدی کے خلاف بھی کئی دہشت گردی کے پرچے پہلے سے درج ہوئے ہوتے. اب بعد میں آپ پنجاب میں جتنے مرضی کاٹ لیں، جیسے گنڈا پور کے ساتھ آپ کرتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تاثر غلط ہے کہ عمران خان، ان کی سیاسی جماعت، ان کا خیبر پختونخوا کی اسمبلی، ان کا وزیر اعلیٰ یا خیبر پختونخوا کے عوام جنہوں نے اس وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیا، اس اسمبلی کو ووٹ دیا، وہ فوج کے خلاف ہے. یہ بالکل غلط تاثر ہے. بالکل.
اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے پھر یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بند کمروں کے فیصلوں کی بجائے ایک مؤثر سیاسی بصیرت پر مبنی جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے. سیاسی نمائندوں اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی موجودگی اور مشاورت کے بغیر بنائی گئی کوئی بھی پالیسی قابل قبول نہیں. دہشت گردی کے خلاف پالیسی بناتے ہوئے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی جائے، چاہے وہ مقامی قبائل ہوں یا خیبر پختونخوا حکومت، وفاقی حکومت یا افغان حکومت. افغانستان کے ساتھ بات چیت کے بغیر دہشت گردی کے مسئلے کا حل نہیں ہے. پھر خیبر پختونخوا کی نئی حکومت کو ایک مرتبہ پھر ہدایت کرتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف تمام فریقین کے ساتھ بات کر کے مؤثر اور جامع حکمت عملی بنائیں تاکہ صوبے میں مؤثر اور دیرپا امن قائم ہو اور نتیجتاً معیشت بحال ہو. دیکھیں، اب اس بیان کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ سہیل آفریدی بطور وزیر اعلیٰ اپنی کابینہ پہلے تو عمران خان سے مشاورت کر کے تشکیل دیں گے، پھر جو ان کا وزیر داخلہ ہوگا، جو ہوم منسٹری ہوگی جو خیبر پختونخوا کی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے دہشت گردی کے حوالے سے اپنی ایک خصوصی پالیسی تشکیل دیں گے. میرے خیال میں جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس میں مزید بھرتیوں کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بھی ایک گلہ رہا ہے کہ شاید خیبر پختونخوا نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو ایکسپینڈ نہیں کیا. تو یہ ساری چیزیں وہ کریں گے، مگر اس کے ساتھ ان کو وفاقی حکومت کو اس میں بہت بڑا کردار ہے. آپ صوبائی حکومت اور فوج کو آمنے سامنے نہ بٹھائیں. اگر فوج نے صوبائی حکومتوں کے سامنے بیٹھ کے مذاکرات کرنے ہیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، تو پھر وفاقی حکومت کس کام کی؟ بیسیکلی وفاقی حکومت اور سہیل آفریدی کو یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو، وہاں پہ اس پہ کھل کے بات ہونی چاہیے اور اس میں سمجھتا ہوں عام فیصلے ہونے چاہیے. اور اگر ایک صوبہ آئین اور قانون کے مطابق وہ میس لیول پہ فوجی آپریشن کی منظوری نہیں دیتا، جو ویسے بھی اب اس کا نام دینا یا آپریشن کی منظوری دینا، یہ تو لگے گا کہ پورا جو ہمارا ویسٹرن فرنٹ ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، وہ سارے ہی اس میں آپریشن چل رہے ہیں، کیونکہ بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے. تو یہ ایک اچھی اسٹریٹجی یہی ہوگی کہ آپ کوئی آپریشن کی منظوری کی توقع نہ کریں، نہ ہی میں نے جیسے پہلے کہا فوج کو ضرورت ہے. اور یہ فوجی آپریشن کو نام دینا ویسے بھی فوج بھی نہیں چاہے گی، کیونکہ اس سے بڑا غلط ایک انٹرنیشنل میسج جائے گا. کیونکہ آپ ایک طرف انویسٹمنٹ کہہ رہے ہیں کریں، امریکیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں ادھر انویسٹ کریں، ساری دنیا، دوسری طرف آپ آپریشن لانچ کر رہے ہیں، تو فوج بھی یہ نہیں چاہ رہی. تو جب آپ خود یہ نہیں چاہتے تو کیوں آپ کسی وزیر اعلیٰ یا صوبائی حکومت یا ایک بڑی سیاسی جماعت کو اس بات کا الزام دے رہے ہیں کہ وہ اعانت کاری کر رہے ہیں دہشت گردی کی آپریشن کی مخالفت کر کے؟ بھائی کون سا آپریشن؟ آپ پہلے خود تو واضح ہوں. بالکل. تو بہرحال اسد یہ چیزیں تو لگی رہیں گی. کل آپ سپریم کورٹ میں تھے اور ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں اب بچوں کی طرح آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں کھلی عدالت کے سامنے. کوئی ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، کوئی صبر، کوئی تحمل، کوئی گریس، کوئی عزت، کوئی وقار نہیں ہے. ایک دوسرے کو شٹ اپ کال دے رہے ہیں عملی طور پہ. اس کی ساری وجہ تو یہی ہے نا کہ آپ نے سپریم کورٹ کو اسی وقت تقسیم کر دیا تھا جب 26ویں یعنی ترمیم کے تحت آپ نے ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آئینی بینچ نکال دیا، ایک برہمن بینچ بنا دیا اور ایک شودر بینچ بنا دیا. آپ نے سپریم کورٹ کو برہمن اور شودر ججوں میں آپ نے تقسیم کر دیا، اور آئینی بینچ اور یہ دوسرا جو ہے ریگولر بینچ. اب اس تقسیم کے بعد کل جو واقعہ ہوا اس کا پس منظر تو یہی ہے نا کہ کل ذکر ہوا کہ فل کورٹ جو ہے اس کی شناخت ابھی بھی آئین میں موجود ہے، اور سپریم کورٹ کی شناخت ختم نہیں ہوئی، اس کا وجود موجود ہے. بینچز اور چیز ہے جو 26ویں آئینی ترمیم میں بنا دیے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سپریم کورٹ بطور سپریم کورٹ بیٹھ نہیں سکتی اور وہ کسی بھی پارلیمنٹ کی آئینی ترمیم کے اوپر غور نہیں کر سکتی یا فیصلہ نہیں کر سکتی. تو اس کے حوالے سے سوال اٹھا کہ سپریم کورٹ کے قواعد میں، جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے قواعد میں بھی سپریم کورٹ کو ڈیفائن نہیں کیا گیا، یعنی فل کورٹ کا کوئی تصور نہیں. اب اصل بات تو یہ ہے کہ معاملہ فل کورٹ کا نہیں ہے، معاملہ سپریم کورٹ کی تعریف کا ہے، ڈیفینیشن کا ہے. تو اس کے اوپر جب قواعد کا ذکر آیا تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے دعویٰ کیا کہ یہ وہ قواعد ہیں کہ جو تمام 24 سپریم کورٹ کے ججوں نے بیٹھ کے ان کو طے کیا، جیسا کہ آرٹیکل 191 کے تحت ریکوائرمنٹ ہے. اب یہ 24 سپریم کورٹ کے ججوں نے اگر طے کیا ہے تو یہ تو میرے خیال میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ قواعد طے کرنے کے لیے ہے، چاہے وہ عدالت لگانے کے لیے. سپریم کورٹ ایک الگ آئیڈینٹی ابھی بھی موجود ہے.
گو کہ جسٹس جمال خان مندوخیل کے مطابق وہ صرف چائے کی پیالی پہ کمیٹی روم میں بیٹھ کے قواعد کی منظوری کے لیے ہے، لیکن سپریم کورٹ موجود ہے 191A میں جہاں بینچز بنانے کا طریقہ کار بدلا گیا ہے، وہاں پہ سپریم کورٹ کا وجود تسلیم کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ قواعد بنانے یا رولز بنانے، سپریم کورٹ موجود ہے۔ تو کل ہوا کیا، جسٹس عائشہ ملک نے اعتراض کر دیا کہ یہ قواعد تو کبھی پوری سپریم کورٹ نے منظوری نہیں کی ہے بیٹھ کے، جیسا کہ آئین کا تقاضا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل اصل میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو رولز ہیں سپریم کورٹ کے جو قواعد ہیں یہ فل کورٹ میں تمام ججز نے بیٹھ کے منظور کیا ہے، اور وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ کلیکٹیو وزڈم سامنے آیا، تو اگر وہ کلیکٹیو وزڈم کہہ رہا ہے کہ فل کورٹ نہیں ہے اس میں لکھا ہوا، تو اس کا مطلب فل کورٹ نہیں ہے۔ تو اس پر جسٹس عائشہ ملک نے ان کو کریکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ فل کورٹ نہیں بیٹھی تھی قواعد پر، یہ سرکولیشن سے منظور ہوئے، کوئی بحث کر کے منظور نہیں کیے گئے۔ تو اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے انٹرپٹ نہ کریں، فل کورٹ بیٹھا تھا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا میرا ڈیسنٹنگ نوٹ ہے اس کے اوپر کہ سرکولیشن سے نہیں پاس ہونے چاہیے تھے رولز۔ تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ ریکارڈ میں دیکھ لیں، جسٹس عائشہ ملک نے کہا آپ منگوا لیں ریکارڈ، تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا لائیں جی ریکارڈ لائیں۔ نہیں، لیکن جسٹس محمد علی مظہر نے بھی 5 پکڑ دیا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر اتنے پرے سے بولے، انہوں نے کہا جسٹس عائشہ ملک ٹھیک کہہ رہی ہیں، رولز سرکولیشن سے پاس ہوتے ہیں، اور متی بھی ٹرسٹ بھی فار اے سیکنڈ مجھے یقین نہیں آیا جسٹس محمد علی مظہر نے یہ کہا، میں نے کہا شاید مجھے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہے نا، تو میں ذرا غور سے بھی دیکھ رہا تھا، جسٹس محمد علی مظہر نے دوبارہ دہرایا، کہتا نہیں عائشہ ملک ٹھیک کہہ رہی ہے، رول سرکولیشن سے ہی پاس ہوئے تھے۔ تو پھر جسٹس جمال خان مندوخیل بڑے تل ملائے اور انہوں نے کہا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سرکولیشن سے نہیں فل کورٹ سے پاس ہوئے۔ تو پھر جسٹس مسرت العلی نے نہیں جسٹس جمال نے شاید کہا کہ آپ مجھے ساری دنیا دیکھ نہیں وہ اس کے بعد کہا، اچھا پہلے جسٹس مسرت العلی بولی، انہوں نے کہا کہ آپ دونوں ایک دوسرے پر آواز اونچی مت کریں، لیکن طریقے سے کہا کہ بھائی چھوڑو مت لڑو۔ اس پر جو جسٹس امین الدین خان ہے انہوں نے کچھ ان کے کان میں کہا جسٹس جمال خان مندوخیل کے، جو آواز نہیں آئی، لیکن یقیناً وہ کہہ رہے ہوں گے چھوڑ دے جانے دے۔ تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ نہیں، یہ بات یوں آگے نہیں بڑھے گی، پہلے یہ طے ہوگا کہ رولز کیسے پاس ہوئے ہیں، کیونکہ مجھے پوری قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر پہلے جسٹس مسرت العلی بولی، انہوں نے کہا قوم نہیں سن رہی، آج لائیو نہیں ہو رہا۔ اچھا اسے لائیو نہیں تھا، انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا۔ اور پھر جسٹس محمد علی مظہر نے جب سنا نا کہ لائیو نہیں ہو رہا، تو لٹرلی انہوں نے اسی وقت انہوں نے ادھر دیکھا، اسٹاف کو اشارہ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا لائیو کیوں نہیں ہو رہا، لائیو کرو لائیو۔ انہوں نے کہا سر وہ انٹرنیٹ کا چلو، کہا میرے سامنے انٹرنیٹ چل رہا ہے، چلو لائیو کرو جا کے۔ وہ بھاگے والے گئے، اسٹاف جائے گا۔ پھر جسٹس جمال خان مندوخیل بولے کہ نہیں، میں بتا دیتا ہوں کہ رولز، پھر انہوں نے طریقے سے اعتراف بھی کیا کہ سرکولیشن سے پاس ہونے کا پہلے ایک فل کورٹ کی بیٹھک ہوئی تھی، اس کے بعد وہ ایڈجرن ہوئی تھی، پھر رول سرکولیشن میں پاس ہوئے تھے، اور پھر ایک فل کورٹ بیٹھا تھا ان رولز کے اوپر امینڈمنٹ کے لیے۔ تو جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آپ ریکارڈ منگوا رہے ہیں یا صرف باتیں کر رہے ہیں، ریکارڈ سے ثابت ہو جائے گا کہ میں درست کر رہی ہوں یا آپ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ مجھے جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو جھوٹا نہیں ثابت کر رہی ہوں، میں آپ کو ریکارڈ آپ کا درست کر رہی ہوں۔ اور پھر اس طرح ابھی یہ چل رہی تھی، تو بات جسٹس امین الدین خان نے آگے بڑھا دی، 2-4 منٹ گزرے، بات تھوڑی سی آگے بڑھی تو کورٹ میں ریکارڈ آ گیا۔ جب سٹاف ریکارڈ لے کے آیا تو جسٹس محمد علی مظہر نے پھر دیکھا کہ وہ لائیو ہو رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا ریکارڈ آیا تو اب دوبارہ گیم آن ہونی ہے۔ انہوں نے دیکھا لائیو نہیں ہو رہا، پھر سٹاف کو بلائن لگا لائیو کیوں نہیں کر رہے ہو، کتنے دن ہو گئے کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا سر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ جلدی کرو، پھر لائیو آؤٹ۔ پھر جسٹس محمد علی مظہر کا تھوڑا سکون آیا، انہوں نے کہا کیونکہ جسٹس محمد علی مظہر چاہتے تھے کہ یہ پروسیڈنگ لائیو ہو۔ جی ایسے بائی دا وے یہ پروسیڈنگ لائیو تو نہیں تھی مگر لائیولی بہت تھی، بہت لائیو تھی، اور ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پوائنٹ سے لٹرلی ہم صحافیوں میں گفتگو شروع ہوگی جب یہ اس قسم کی ایکسچینج ہوئی بڑی ہارش سی ججز میں، تو ہم ایک دوسرے کہنا شروع ہو گئے کہ یار میرے خیال میں اب ان کو یہاں پہ کنکلوڈ کر دیں گے، آج کی خبریں نکل آئی ہیں۔ اچھا اصل میرے خیال ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ جو پینترا بدلا ہے اور جسٹس جمال خان مندوخیل کے بیچ، ان کے محمد علی مظہر اور جسٹس جمال خان مندوخیل کے بیچ کافی عرصے سے ہم ایک تناؤ دیکھ رہے ہیں، جی جی ایک مقابلے کی فضا دیکھ رہے ہیں، مگر یہ شاید کوئی صحت مند مقابلہ نہیں ہے، کوئی ہیلدی کمپٹیشن نہیں ہے۔ اس کمپٹیشن کی وجہ جسٹس امین الدین خان کی 1.5-2 ماہ میں ریٹائرمنٹ ہے، نومبر میں، چلو ایک تو ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اس ریٹائرمنٹ کے بعد پھر آئینی بینچ کی سربراہی سینئرٹی کے حوالے سے اگر دیکھی جائے تو جسٹس جمال خان مندوخیل کے پاس آتی ہے، اور جسٹس جمال خان مندوخیل کے بعد جسٹس محمد علی مظہر ہیں۔ تو شاید جسٹس محمد علی مظہر
اپنے آپ کو اس آئینی بینچ میں بہت مشکل میں دیکھ رہے ہیں جس کی سربراہی جسٹس جمال خان مندوخیل کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس جمال خان مندوخیل کے ساتھ بیٹھی جسٹس عائشہ پھر وہ آئینی بینچ کی کمیٹی میں آ جائیں گی. بالکل جسٹس عائشہ آئیں گی نا. جی جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس عائشہ، ان دونوں کی تو آپس میں بڑی ہو گئی ہے ٹینشن. جی ان کی تو انڈرسٹینڈنگ آپس میں نہیں ہے. تو اور پھر اوپر سے جسٹس محمد علی مظہر جو ہیں اس آئینی بینچ کی ججز کمیٹی میں جسٹس عائشہ کے ساتھ مل کے جسٹس جمال خان مندوخیل کو بالکل آئسولیٹ کر دیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر نے بڑی زبردست طریقے سے آئندہ کی جسٹس امین الدین خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی جو آئینی ججز کی کمیٹی ہے اس میں اپنا ایک ووٹ جسٹس عائشہ کو بھی بنا لیا ہے. اور یوں آئینی بینچز کی جو تشکیل کا عمل ہوگا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اس میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عائشہ اس آئینی ججز کی کمیٹی میں ہوتے ہوئے کیا ہوگا پھر وہ جسٹس جمال خان مندوخیل کو کارنر کر لیں گے اور جسٹس جمال خان مندوخیل لیم ڈک ہو جائیں گے. اب اس کے لیے حکومت بھی کافی سوچ بچار کر رہی ہوگی. تو حکومت ایسا کیا کر سکتی ہے مثال کے طور پہ کہ جس میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عائشہ ملک جو ہیں وہ مل کر جسٹس جمال خان مندوخیل کو آئسولیٹ نہ کر دیں. اب اس کا طریقہ تو یہی لگتا ہے مجھے کہ جسٹس جمال خان مندوخیل کو جو ہے وہ آئینی بینچ سے ہٹا دیا جائے اور جسٹس جمال خان مندوخیل کو اگر آئینی بینچ سے ہٹاتے ہیں اور یہ جسٹس محمد علی مظہر کو پتہ ہے کہ اگر میں نے جسٹس عائشہ کو اپنے ساتھ ملا لیا آئینی ججز کی کمیٹی میں تو پھر جسٹس جمال خان مندوخیل کو ہٹانا حکومت کی مجبوری ہو جائے گی اور اس میں کیا ہوگا کہ جسٹس محمد علی مظہر آئینی بینچ کے سربراہ بن جائیں گے. لیکن جسٹس محمد علی مظہر آئینی بینچ کے سربراہ بنیں گے تو ان کے ساتھ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک اور تیسرے جج جو کمیٹی میں آئیں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ جو جسٹس محمد علی مظہر کے لیفٹ پہ بیٹھتے ہیں جسٹس حسن اظہر رضوی. حسن اظہر رضوی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی یہ دونوں آپس میں رشتہ دار بھی ہیں. جی سمدھی ہیں. ٹھیک ہے، سمدھی ہیں جو بھی ہے. اچھا اب حکومت کو یہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہوگی. میرے خیال میں حکومت جسٹس محمد علی مظہر کو پریفر کرے گی جسٹس جمال خان مندوخیل سے اور جسٹس محمد علی مظہر پریشر ڈال رہے ہیں حکومت پہ جسٹس عائشہ کے ساتھ مل کے کہ بھائی جسٹس جمال خان مندوخیل کو آؤٹ کریں اور ہمیں آئینی بینچ کا مجھے سربراہ بنائیں. آئینی ججز کی کمیٹی میں مجھے جسٹس عائشہ ملک کے ساتھ جسٹس حسن اظہر رضوی کو لائیں تاکہ حکومت کے معاملات کو میں چلاتا رہوں. تو یہ ٹینشن کی مجھے بظاہر بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر از وائنگ فار دی پریزیڈنسی آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچ. اچھا مطلب اس میں میرا ایک سوال ہے آپ سے. بالکل یہ آپ نے جو بساط بچھائی ہے یہی بساط بچھا رہے ہیں جسٹس محمد علی مظہر، لیکن ہم ایک سینیریو رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا لڑتے لڑتے ہوگی گم ایک کی چونچ ایک کی دم. تو اگر حکومت ایک اور کام کر دیتی ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیتی ہے، ٹھیک کہ وہ تنقید بھی رک جائے گا. کیسا چیف جسٹس ہے جس کے پاس کوئی آئینی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جسٹس محمد علی مظہر کے علاوہ جسٹس عائشہ ملک ان دونوں میں سے کسی ایک کو آئینی بینچ سے فارغ بھی کر دیتی ہے. تو اس صورت میں بھی نہ صرف کمیٹی کی کمپوزیشن چینج ہو جائے گی بلکہ آئینی بینچ میں بھی جو ان کا کنٹرول ہے وہ برقرار رہے گا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ بات تو طے ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ ہے وہ جسٹس امین الدین خان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہو جانا ہے. کوشش تو یہی ہے. کوشش تو یہی ہے. اب 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جسٹس محمد علی مظہر اگر حکومت کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں تو پھر جسٹس محمد علی مظہر کو ہٹانے کا ان کو کیا ضرورت ہے؟ اچھا اگر ان کو نہیں ہٹائیں گے تو پھر جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہے وہ اس حوالے سے ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ ان کی پوزیشن اگر رہتی ہے تو یہ جو ٹینشن ہو گئی ہے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس جمال خان مندوخیل میں، اس میں تو پھر جسٹس عائشہ ملک کو ہٹانا ضروری ہو جائے گا. لیکن جسٹس عائشہ ملک کو جب ہٹاتے ہیں تو ججز کمیٹی میں نیکسٹ حسن اظہر رضوی ہیں، یا اگر ان کے بیچ تو میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہوں گے ابھی جو سینیورٹی میں جو آ رہے ہیں.
نہیں ابھی تو نہیں آ رہے۔ ابھی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیس گیم، یہ وہ شطرنج ہے، یہ وہ بساط ہے جو حکومت نے بچھائی ہے، اور آئینی بینچ کے ججز وہ مہرے ہیں جن کو حکومت نے جوڈیشل کمیشن کی اکثریت کے ساتھ ادھر سے ادھر ہلانا ہے اور اپنی منزل حاصل کرنی ہے. بالکل بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک جسٹس محمد علی مظہر کی یہی کوشش ہے کہ جسٹس امین الدین خان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ جسٹس جمال خان مندوخیل آئینی بینچ پہ نہ ہو. اور ابھی تک جو عائشہ ملک کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن ہے جسٹس محمد علی مظہر کی، وہ اس میں کامیاب جا رہے ہیں. اب جسٹس عائشہ ملک جو ہیں ان کے لیے بھی یہ بڑا اہم ہے کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم ان کے بیچ میں تو ذرا آپس اور ان کو ایک موقع ملے گا. بالکل. اور معلوم نہیں اب جوڈیشل کمیشن کیا کرتا ہے، کیونکہ اگر فل کورٹ بن جاتی ہے تو اس کی اگر آئینی بینچ شکل بنا دی جاتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے صرف اس 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ہو. ٹھیک ہے، اس میں پہ جسٹس امین الدین بھی سربراہ نہیں رہیں گے. مگر آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جسٹس امین الدین بطور سربراہ آئینی بینچ ریٹائر ہوتے ہیں یا بطور وہ جو کہتے ہیں نا بطور برہمن کے بینچ کے ریٹائر ہوتے ہیں یا شودر کے بینچ کے. میں محاورتاً کہہ رہا ہوں. یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ عملی طور پہ بھی ان دو کلاسز کی عکاسی کرتے ہیں، مگر یہ ایک ڈیوائیڈ آ چکی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو برہمن ہیں وہ اپنی اجارہ داری کے خلاف کوئی فیصلہ دیں گے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو آخر میں شہباز شریف صاحب نے سنا ہے بڑا سلوٹ مارا ہے. یار میں تو دیکھ کے کہہ رہا تھا انہوں نے ہلکا سے ایسے کیا ہے، شاید انہیں تھوڑی سی شرم بھی آ رہی تھی کہ عوام دیکھنا ہے، تو ایسے کر کے ایسے کیا ہے کہ آئی سلوٹ یو. تو اب سلوٹ میں تو کہتا ہوں ایسا سلوٹ تو کبھی شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم نہیں پڑا ہوگا جو سلوٹ انہوں نے ٹرمپ کو دے مارا ہے. بلکہ دے مارا نہیں ہے بلکہ ٹرمپ کو. دیکھیں ہم سب بڑے ایکسائٹڈ تھے اس حوالے سے. انہوں نے شہباز شریف کو بلایا اس لیے تھا، انہوں نے کہہ کے بلایا تھا کہ جو آپ مجھے اس دن بات کر رہے تھے نا ادھر ادھر آ کے کہیں بڑی اچھی بات آپ نے کی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے باقاعدہ انہوں نے دنیا کو اصل میں دکھایا کہ دیکھو میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں، میری اس طرح خوشامد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. شہباز شریف صاحب نے اب شہباز شریف صاحب کا دو ہی کام ہے، بیرون ملک ٹرمپ کو خوش رکھنا، اندرون ملک فیلڈ مارشل کے احکامات پر عمل کرنا. اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کی تیسری کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. یا ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی عوام کی تنقید ہے وہ ہی اپنے سر لینا. اور دیکھیں کل یہ سلوٹ وجہ ہے اور آج IMF کی طرف سے بیان آ گیا ماشاءاللہ کہ اگلی قسط بھی تیار ہے. اگلی قسط بھی تیار. لیکن وہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک سلوٹ جسے تو گراہ سمجھتا ہے 1000 سلوٹوں سے ملتی ہے امداد. حالانکہ نواز شریف کبھی بہت کہتے تھے کہ طائر لاہوتی. بالکل. لیکن ایک بات ہے، یہ جو سلوٹ شہباز شریف نے مارا ہے میرے خیال میں اگر تھوڑا سا یہ اپنی باڈی لینگویج کو کنٹرول کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں تھا. یہ سلوٹ ٹرمپ کو، امریکی صدر کو شہباز شریف نے اس لیے مارا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ 25 کروڑ عوام کا سلوٹ نہیں ہے. یہ سلوٹ شہباز شریف نے اس لیے مارا ہے کہ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر یہ سلوٹ نہ مارا تو پھر پاکستان کے اندر ان کی بھی جو نوکری ہے وہ خطرے میں ہی رہے گی. تو دونوں ایک مقابلہ ہے سلوٹ مارنے کا امریکی صدر کو، اور دیکھیں آنے والے دنوں میں یہ دونوں سلوٹ مارنے والوں میں سے کون بچتا ہے. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.